ابھی تک ابسکونڈر ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ ہے، اس سے آپ جا کے فیصلے ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب یہ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے۔ اس کارٹون سے کون ملنے آئے گا؟ ان کارٹون سے جس طریقے سے شہباز شریف چل رہا ہے، بڑا اسٹوپڈ بہانہ ہے۔ ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، یہ میرٹ نواز شریف کا تو کام نہیں ہے نا، ایک ابسکونڈر اور کانوکٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے۔ پی ایم ایل این اور زرداری کی سائیکی میں ہے کہ ہمارا بندہ لگے، حالانکہ ابھی تک کوئی ان کا بندہ نہیں نکلا۔ ہر ادارے کو کی پیرامیٹرز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونے چاہیے تاکہ سسٹم میں بیلنس رہے۔ اس کو میں نے دیکھا ہے بڑا ہوتے ہوئے، ایوالو ہوتے ہوئے، اور جس طریقے سے وہ انویسٹیگیشنز کرتا تھا، پورا ڈیٹا لے کے سارا کچھ کر کے، جنہوں نے پریشر ڈالا یو اے ای پہ کہ اس کو وہاں سے آپ نکالیں، پاکستان واپس بھیجیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ کو ایک کمیٹی بنا کے بھیجنا چاہیے ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی کیا ہوا کینیا میں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ عمران خان صاحب کے بغیر ان کا لانگ مارچ رواں دواں ہے۔ آج تیسرا دن ہے لانگ مارچ کا، جہاں تعطل آیا تھا وہیں سے لانگ مارچ شروع ہوا۔ باقی لیڈرشپ جو ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، حماد اظہر ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت لانگ مارچ کو، اور اگلے متوقع 6 سے 7 دن میں لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ شہباز شریف گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان سے باہر، پہلے مصر، اس کے بعد اچانک ایک غیر اعلانیہ دورے پر انہیں برطانیہ جانا پڑا، جہاں لنڈن میں ان کے اپنے بھائی سے متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس میں سب سے اہم ایشو نئے آرمی چیف کی تعیناتی، عمران خان کے لانگ مارچ کو کرٹیل کس طرح سے کرنا ہے، اور آئندہ الیکشن کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی واپسی کل متوقع تھی، وہ نہیں آ سکے، آج آنا تھا۔ آج بھی پرواز بھرنے سے کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ آخر کیوں وزیر اعظم ملک کا واپس اپنے ملک لوٹ نہیں رہا؟ اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آنریبل سینئر مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پرائم منسٹر سے شروع کر لیتے ہیں، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے مطلب مذاق ہے نا، پہلے وہ آدھا راستہ کائرو سے واپس آ رہے تھے پاکستان، قطر میں اتر گئے، جہاز اور عملہ باقی بھیج دیا اور خود لندن کی طرف چلے گئے۔ ایسی کیا تھی؟ اب ایک دن اور کیوں رہ رہے ہیں؟ ایک تماشا مچا ہوا ہے نا، لنڈن میں سرکس مچی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں جو غلط چیز ہو رہی ہے، جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ہم ان کو کرائم منسٹر ایکچولی، بہرحال تو کابینہ حکومت، فیڈرل گورنمنٹ از دا کیبنٹ، فیصلے کیبنٹ کرتی ہے۔ جو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں، جو ان کی سمریز ہوتی ہیں، جو ان ایشوز پہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ غیر کیبنٹ نان کیبنٹ ممبرز نہیں کر سکتے۔ اور آپ لندن جا کے ایک ابھی تک ابسکونڈر ہے نواز شریف اور کنوکٹڈ ہے، اس سے آپ جا کے فیصلے ڈسکس کر رہے ہیں، مطلب یہ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے۔ یہ پوری حکومت کا جو طریقہ کار ہے چلنے کا، اس کو انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اور کیا کہتے ایک ابسکونڈر اور کانوکٹ، اور یہ صرف نہیں، ایک اور سنیں، اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا ہے۔ 5 سال کا کس دنیا میں ایک کانوکٹ اور ابسکونڈر کو آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیتے ہیں؟ لیکن فارمر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو تو ملتا ہے۔ یس بٹ ناٹ اگر وہ کانوکٹ ہوں، یہ تو کنوکٹڈ ہے۔ یا تو جب کلیئر ہو کیس، جو بھی یہ فراڈ کر کے کروائیں گے ایشو، تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے خلاف آپ کیسے اپیل کریں گے؟ آپ ریویو کر سکتے ہیں نا، آپ اپیل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ، اور وہ ریویو بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، کس طرح سے آپ الٹ کریں گے اس کو؟ انٹرسٹنگ ہوگا۔ یعنی کہ ہر چیز کی قانون، گورننس، ساری چیز کی دھجیاں اڑا کے ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کی جاگیر ہے، یہ مافیا کی جاگیر۔ جو خان صاحب کہتے ہیں مافیاز، بالکل اسی طریقے سے اب کر رہے ہیں کہ یہ بھاگتا ہوا جا رہے ہیں اپنے بھائی کے پاس ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے۔ ادھر دوسرا مافیا باس آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے
حکومت جب تک ہمارے مافیا والی ویوز نہ لے لیں. کیا تماشا ہے یہ پاکستان کا, پوری دنیا میں مذاق ہے. اتنا مذاق اڑا لیا کہ وہ پرنس رائل ہائنس جو ہیں سعودی عربیہ کے, ان کا وزٹ بھی پوسٹ پون ہو گیا ہے. کنفرم ہے 21 کو نہیں آ رہا, سننا تو یہی آ رہا ہے خبروں میں. وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں, چائنیز بھی نہیں آیا, جس نے چائنیز لیڈرشپ بھی نہیں آئی. نہیں, آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں نا. اس کارٹون سے کون ملنے آئے گا, ان کارٹون سے جس طریقے سے شہباز شریف چل رہا ہے. ایک پوری پاکستان کی کوئی ڈگنیٹی نہیں رکھی, کوئی آپ نے رول آف لا تو چھوڑے, وہ تو ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے کس طریقے سے چلا رہے ہیں ملک. لیکن جو ایم بی ایس کا وزٹ ہے وہ تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا. ہماری وجہ سے کیوں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ آپ لانگ مارچ لے کے یہاں پہنچ رہے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, ہماری وجہ سے کیوں ہوگا؟ ہم نے کوئی تھریٹ کسی کو دیا؟ ہمارا تو پیسفل پروٹیسٹ ہے, ہر جمہوریت میں ہوتا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آ کے حملہ کریں گے حکومت پہ. لیکن امبیرسمنٹ نہیں ہے ایک مہمان, نہیں کیوں ہے؟ ان کو پتہ نہیں جمہوریت میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, بلکہ کئی لیڈرز جب باہر جاتے ہیں ان کے خلاف ممالک, کئی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کے خلاف یورپ میں پروٹیسٹ ہوئے اس کے جانب. ہر جگہ یہ اس میں کیا, یہ تو کوئی نہیں, یہ بہانہ ہی اگر بنائے بڑا سٹوپڈ بہانہ ہے. ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہمارے تو بڑے, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ. انہوں نے فون کر کے ان کی خیریت بھی پوچھی تھی جب شوٹنگ ہوا ہے. تو ہماری وجہ سے نہیں ہے, لیکن ایک مزاحیہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے ہیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ, تو کون اس سے کیا بات کریں گے ان سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی برطانیہ نہیں گئے. نواز شریف 7 مہینوں میں 3 یا 4 دفعہ جا چکے ہیں. شہباز شریف تو یہ اتنے غیر ملکی دورے نہیں, یہ دیکھیں یہ آفیشیل دورے. بلاول ایک ملک سے آتے ہیں دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. لگتا ہے بلاول تو کچھ ڈر کے پاکستان کم ہی رہتے ہیں, جہاز میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, دنیا کی جگہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر کدھر. ابھی شازیہ مری بھی گئی ہوئی ہیں, شہری رحمان بھی گئی ہوئی ہیں, نوید قمر بھی گئے ہوئے ہیں. لگتا ہے یہ سارے بھاگ رہے ہیں, ملک کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. جو ادھر ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل کرائسس ہے, سب ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے شازیہ مری کافی باہر جاتی تھی, پچھلی پارلیمانی اس میں بھی ہر جگہ اپنا نام دے کے کروا لیتی تھی. پتہ نہیں کیا پی پی والوں کا کچھ ہے یہ لنک. بٹ برطانیہ جو جا رہا ہے شہباز شریف, یہ تو اپنی پراپرٹیز, اپنے کیسز, اب وہ ڈیلی میل کا کیس ہے, اسے اپنی پراپرٹیز, اپنی چوری کا پیسے کی انویسٹمنٹ یہ دیکھنے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جتنی دفعہ یہ گیا ہے اس کی آفیشیل میٹنگز ہوئی ہیں؟ ایک دفعہ پریس ریلیز کنگ چارلز کے اس پہ, وہ تو ایک کوئین کے فیونرل پر گئے تھے, اور کنگ چارلز سے ملے. ان باقی وزٹس کا دیکھیں کس سے ملے, کیا ہوا. آفیشیل وزٹ, یہ تو پرائیویٹ وزٹ ہے کہا جا رہا ہے. نہیں, ان کے سارے پرائیویٹ تقریباً ہوتے ہیں, اپنی پراپرٹیز سنبھالنا, اپنا لوٹا ہوا پیسہ سنبھالنا. اور اس دفعہ ان کے اوپر وہ بھی ڈیلی میل کا بڑا انٹرسٹنگ کیس بھی ہو گیا. اور دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں, یہ سابق وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے. یہاں آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ پرائم منسٹر بنے, انہوں نے اوٹ لیا, ان کی سزا ملنے والی تھی, ان کے اوپر چارج شیٹ فریم ہونا تھی. لیکن یہ چارج شیٹ فریم نہیں ہو سکی پچھلے 10 ماہ سے. الٹیمیٹلی اس کو ایکویٹل ہو گیا وہاں سے, اور وہاں تو پھر کیس میں آپ اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے. آپ کے سسٹم کا مذاق ہے. دیکھیں برطانیہ میں یہ سمجھ رہے تھے وہی چکر چلے گا کہ میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے ٹائم اور دو. جج نے کہا بہت ٹائم لے لیا اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی, آپ ویسی آرڈنری کمپلیننٹ ہیں جیسے باقی ہیں ہوتے ہیں. انہوں نے ایوری ایکول بیفور دا لا, جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ سب کو برابر ہونا چاہیے قانون کے سامنے, ادھر یہ اپلائی ہوتا ہے. اس واسطے وہاں انصاف کا ایک نظام ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہے. اب سنا ہے کہ شہباز شریف کوئی جسٹس قیوم جیسا بندہ ڈھونڈ رہے برطانیہ میں, ملنا نہیں, وہ جسٹس قیوم نہیں بن سکتا, نہیں ان کو کوئی نہیں ملنا. سسٹم فرق ہے, ان کی عقل میں نہیں. اور حیرانگی کی بات دیکھیں, یا تو وہ جینوئنلی اتنی بے وقوف عورت ہے مریم نواز, کہتی ہے آپ کو مبارک ہو, آپ باہر بھی اب انٹرنیشنلی بھی صادق اور امین ہو گئے. جج نے فیصلہ کیا 30,000 پاؤنڈ آپ نے دینے ڈیلے کرنے کے, اور اس کے سن ان لاء نے دینے ہیں 27,000 پاؤنڈ, ہاں پاؤنڈ 25,000 یا 27,000 پاؤنڈ دینے پینلٹی. اور یہ کہہ رہے ہیں 30 دسمبر لاسٹ ڈیٹ سبمٹ کرنا ہے انہوں نے جواب اگر کوئی ہے, اگر کیونکہ ان سے مانگا گیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیفیمیشن ہوئی ہے پروف دیں. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیشہ سٹے لیتا ہے ایکیوزڈ,
یہاں سٹے لے رہا ہے پٹیشنر 10 مہینے سے، فروری سے. کوئی پروف ہی نہیں نا. یہ سمجھ رہے تھے ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. بھائی ادھر قانون ہے، رول آف لا ہے، ادھر اس طرح نہیں آپ کر سکتے. اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اگر مریم سمجھ رہی ہے کہ یہ مبارکباد اس پہ دے رہی ہے تو سیریسلی، یا اس کی ایکچولی نہیں سمجھ آئی کیا کیس میں ہوا ہے. پہلے بھی جلدی مٹھائی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں. وہی یا اس کی عقل اتنی کمزور ہے کہ اس کو ایکچولی سمجھ نہیں آئی کہ کورٹ کا فیصلہ کل کیا ہوا ہے. رائٹ. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ اب آپ کی رائے حاصل کروں گا، کیونکہ یہ اصل ایجنڈا یہ ہے دونوں بھائیوں کے درمیان. اور خواجہ آصف صاحب کو بلایا جانا اس کا مطلب ہے چونکہ وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور تھرو ڈیفنس سیکرٹری آئے گا، سمری آئے گی پرائم منسٹر کے پاس. تو یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کیا؟ میری بات سنیں، یہ شریف خاندان کبھی سیکھتا نہیں ہے. 6-7 چیف آف آرمی سٹاف نواز شریف نے اپوائنٹ کیے ہیں اور ہمیشہ ڈھونڈ کے کہ ہمارا بندہ ہوگا. ان میں سے ایک ان کا بندہ نکلا ہے. آرمی چیف ایک آرگنائزیشن ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے. اس کا ہی از لائل ٹو دا ادارہ اینڈ ہی از لائل ٹو دا کنٹری. وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا. اس واسطے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی فرق پڑتا، میرٹ پہ کریں. جج ہو میرٹ پہ ہو، آرمی چیف ہو میرٹ پہ ہو. لیکن یہ میرٹ نواز شریف کا تو کام نہیں ہے نا. ایک ابسکانڈر اور کانوکٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے. اس کو تو میرٹ کا پتہ ہی نہیں کہ الفاظ ہے کیا، میرٹ کا مطلب کیا ہے. یہ ہماری آبجیکشن ہے. اور یہ انلیگل ہے کہ آپ کنسلٹ کر رہے ہو ایک کانوکٹ سے کہ جی کس کو آرمی چیف بنایا جائے. یہ ایبسلیوٹلی انلیگل چیز کر رہے ہیں اور وائلیشن آف دا آفیشیل سیکریٹس ایکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کی پروموشن اور پھر چیف جسٹس بننے کا ایک سیٹلڈ پرنسپل پاکستان میں بن چکا ہے، وہ سینیورٹی بیسڈ ہے. جو موسٹ سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، وہ ریٹائر ہوگا پھر اس کی جگہ پہ موسٹ سینئر. یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، ہر اپوائنٹمنٹ کے اوپر اسی طرح ملک میں کیوس، 6 مہینے پہلے سے بحث شروع، ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. یہ ونس اینڈ فار آل میری بات سنیں، جوڈیشل کمیشن میں ججز کے اوپر بھی پرابلم ہوا ہے. یہ چیزیں بڑی کلیئرلی لے آؤٹ ہونی چاہیے جو کہ نہیں اتنی کلیئرٹی سے ہوئی. ازمپشن ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ، بٹ میرٹ پھر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی صرف سینئر موسٹ ہو یا میرٹ بھی ہو. لیکن یہ کہیں نہیں ڈیبیٹ چل رہی کہ میرا بندہ لگے گا اور اگر میرا بندہ میں نہیں سمجھوں گا تو میں نہیں لگاؤں گا حالانکہ میرٹ پہ وہ آتا ہو. یہ ایک صرف ان کی پی ایم ایل این اور زرداری کی سائیکی میں ہے کہ ہمارا بندہ لگے، حالانکہ ابھی تک کوئی ان کا بندہ نہیں نکلا. ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو چوز کیا نیچے سے، اینڈ میں نتیجہ کیا ہوا. لیکن ہم سبق نہیں نہ سیکھتے اپنی تاریخ سے انفارچونیٹلی. تو بہتر نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی نظام بن جائے تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل بحث ختم ہو جائے؟ میرا خیال میں بہت سے لکوناز ہیں. دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک پراپر ورکنگ فریم ورک ہونا چاہیے، کلیئر کٹ لیجسلیشن ہونی چاہیے. اب فار ایگزامپل ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، میں نام لوں گی تو آپ نے بی پر ڈال دینا ہے، کہ ایجنسی کا دیر از نو لا ایکچولی، دیر از نو لا دیٹ گورنس کس طرح اس کو چلنا چاہیے. جیسے ایف آئی اے کا لا ہے، آئی بی کا ہے، کس طرح آرگنائز ہوگا، کیا لمیٹیشنز ہوں گے، پیرامیٹرز کیا ہوں گے. لیٹ می یوز دا ورڈ پیرامیٹرز. لمیٹیشن سے لوگ سن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویگو شیگو نہ آ جائے. تو کیا کہتے ہیں، ایک ہونا چاہیے قانون. کچھ کافی عرصہ پہلے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں، ناکام ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. ہر ادارے کو کی پیرامیٹرز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونے چاہیے تاکہ سسٹم میں بیلنس رہے. بریک پہ جانے سے پہلے، چونکہ آپ خود ہیومن رائٹس کی منسٹر رہیں اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ خود ہیومن رائٹس پہ بہت آواز اٹھاتے رہے اور ایک اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر انہوں نے سٹینڈ لیا اور سینٹ سے ریزائن کر دیا. یہ جو ڈرتھ آف پولیٹیکل کریکٹر ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز میں، یعنی کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا یہاں پہ، اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں سٹینڈ بہت کم لوگ لیتے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، میں آپ کو بتاؤں
جب یہ ہماری حکومت تھی اور یہ چیئرمین تھے ہیومن رائٹس کمیٹی کے سینٹ کے, انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی, اسپیشلی کیا کہتے جو ہم نے بل شروع کیا تھا بنانا آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس, اس میں ان کی سپورٹ ہمیں ملی تھی, بلکہ ہم نے ایک پہلی میٹنگ جو کی تھی ہم نے ان کو بلایا بھی تھا. انہوں نے ہر ہیومن رائٹس ایشو پہ سپورٹ کی اور بڑی اسٹرانگلی کی ہے. جب ہمیں انٹیریئر منسٹری کی بیوروکریسی تنگ کر رہی تھی, ہم نے ایک شیڈیول میں ایڈ کرنا تھا چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو بین کرنے کے لیے, انہوں نے ہمیں اس کمیٹی میں کے تھرو ہیلپ کیا اور ہم نے یہ کروا لیا. اور انہوں نے جب میری ابڈکشن ہوئی تھی انہوں نے آ کے وہ ہی وینٹ ود مائی ڈاٹر ٹو دا, ہاں اسی وقت پولیس تھانے بھی اور کورٹ وغیرہ, تو انہوں نے بیونڈ پارٹی لائنز آپ پرنسپلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پرنسپلز کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور سینیٹر اعظم سواتی پہ بھی جو اس نے پرنسپل پوزیشن لی, اس سے اس کی پارٹی لیڈرشپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, الٹا اس کو الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ استعفیٰ دے دو. لیکن انہوں نے جن کے خلاف بات کی تھی اپنی ٹویٹ میں مصطفیٰ نواز کو کرنے, پھر پارٹی لائن کو وہ زیادہ عزیز ہے نا, مصطفیٰ نواز کے ہیومن رائٹس ایشو پہ کیا پارٹی لائن ہو سکتی ہے. اعظم سواتی کے ساتھ تشدد ہوا, اور پھر یہ جو ویڈیو جس پہ اس نے ایکچوئل لاسٹ جو اس کا پوزیشننگ تھی, ویڈیو جو ایک نکالی گئی, یہ دیکھیں ایک میاں بیوی کے رشتے کی آپ انلیگل ویڈیو بنائیں کسی آفیشیل ریسٹ ہاؤس جدھر بھی وہ ٹھہرے تھے, پوائنٹ از بنائی گئی, ان کی وائف کو بھیجی گئی, تو یہ کوئی بات ہے کرنے کی. ہماری ہم اسلام چادر چار دیواری کی کہتے ہیں, بھیانک ناک چیز ہے. اگر اس نے اس پہ سٹینڈ لیا اور کنڈیم کیا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کام, اس میں پی 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 کو کیا اعتراض ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں ایسی ہونا چاہیے کام, کل کو ان پہ بھی ہوگا. یہ ہمیں نہیں پتا, یہ ویڈیو پرانی ویڈیو ہے, اور ہوا نا, اور لوگوں کی ویڈیوز بھی آ گئی. نہیں دیکھیں یہ ویڈیو ابھی نہیں بنی, لگتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ابھی نہیں بنی, اس واسطے یہ آپ کے دور میں ہے شاید نہیں, آئی تھنک 2021 یا جب کی بھی تھی. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از اب اور بھی نکل رہی ہے. میں نے سنا ہے کوئی ایک اور عجیب و غریب ویڈیو نکلی ہے پرویز رشید کی, کس کی, یہ گند چلتا جا رہا ہے. یہ غلط کام ہے. اگر ایک بندے نے پرنسپل پوزیشن لیے, ایک سینیٹر نے, میں حیران ہوں کہ پارٹی نے کیا کیا. کئی دفعہ جب ہم حکومت میں تھے ہمارے کئی لوگ تھے, فواد چودھری نے کئی دفعہ, میں نے کئی دفعہ اسٹرانگ پوزیشنز لی ایشوز پہ, ہمیں تو کبھی نہیں پارٹی ایکشن نہیں لیا عمران خان. نہیں ہمیں ڈانٹا, لیکن آپ پر تنقیدی ہو رہی ہے ہمیں ڈانٹا بھی نہیں کہ فیصل وارڈا نے ایک پوزیشن نکال دیں اس کو باہر. نہیں, فیصل وارڈا نے ایک خون اور تھریٹ اور ہماری پارٹی میں کلیئر انسٹرکشنز گئے تھے کہ کوئی نہیں ملاقاتیں کرے گا وداؤٹ پرمیشن آف بالکل, یہ پارٹی کا ایک پرنسپل پوزیشن تھی. اور یہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو کہا تھا, اور پھر بعد میں عمران خان صاحب نے بھی کیا کہا کہ نہیں ملیں گے آپ اسٹیبلشمنٹ سے. آج کل تو نواز شریف شہباز شریف چل ہی رہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور باقی ایشوز. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق درج نہیں ہو سکی, اور شاید سیشن کورٹ میں اب تحریک انصاف چلی گئی ہے اس ایف آئی آر کے خلاف 22A اور B کے. جی, تو بضد کیوں ہے کہ ہم نے انہی پر ہی ایف آئی آر؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. حق ہے کمپلیننٹ کا, جو ایف آئی آر ہوتی ہے اٹس اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. میرے پہ کوئی تشدد یا ظلم ہو تو میں یا میرا رشتہ دار فائل کرے جو ان کے خیال میں, اور یہ سسپیکٹ ہے تو آپ ہاں سسپیکٹ آپ کرتے ہیں, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر جن کے نام ہے یا وہ گلٹی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن ایف آئی آر نہ رجسٹر کرنا غلط ہے, غیر قانونی ہے. خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ مجھے انفارمیشن 2 مہینے پہلے ملی تھی, میرے پہ اسیسینیشن پلاٹ بن چکا تھا اور میری جان پہ حملہ ہونا تھا, اور انہوں نے شہباز شریف, رانا ثناء اللہ
کے نام لیے ہیں, آپ ان میں سے ایک کو بیپ کر دیں گے. بہرحال 3 نام لیے ہیں, نام میں نے آپ کو بول دیے, آپ کی مرضی سینسر کریں یا نہ کریں. تو یہ ہمارا حق ہے قانونی کہ یہ نام کے اوپر رجسٹر ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال سپریم کورٹ کو بھی ہم پوچھیں گے کہ کوئی لوگ ہیں جو اپنے عہدے کی وجہ سے above the law ہیں, قانون سے بالادست, قانون کے اوپر ہیں, قانون پہ لاگو ہی نہیں ہو سکتا. یہ سوال سوچنے والا ہے. قانون دیکھیں سب پہ لاگو ہوتا ہے, نہیں ہوتا لیکن یہ بھی تو قانون نہیں ہوگا نا کہ آپ جس کو چاہیں نیم اینڈ شیم کر دیں. جس کو چاہے نہیں. ایکس پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے خبر آئی ہے انسائڈ, آپ وہ یو ہیو ٹو انویسٹیگیشن میں پھر جو پولیس یا جو بھی انویسٹیگیشن کرے گا وہ ایگزونریٹ کر دے گا, وہ دیکھیں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں. لیکن ایف آئی آر ہر شہری کا حق ہے کہ وہ رجسٹر کرائے. اور پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ پولیس کس بیسس پہ نہیں یہ 3 نام ڈال رہی, کس بیسس پہ؟ یہ قانون کے اوپر ہے, قانون پہ اپلائی نہیں کرتا. یہ کوئی سیکرٹ کاؤز ہیں کہ ان کے نام نہ آئے. عجیب و غریب بات ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یوں تو پھر کوئی بھی شخص اٹھے گا وہ کہے گا کوئی شد ہے میں نواز شریف کے خلاف نہیں, یہ بات نہیں ہے. ان کے خلاف گولیاں چلی ہیں اور براج آیا ہے, وہ جان ان کی بچی ہے, ان کی وجہ سے نہیں, وہ تو اللہ نے رحم و کرم کیا کہ بچ گئی. اور وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, کوئی عام شہری بھی نہیں ہے, جس پہ پورا اسیسینیشن کی سازش ہوئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہ نام دیں. کیوں نہیں دیں گے, کیوں نام نہیں دیں گے, اور کیوں نہیں وہ لکھے جائیں گے ایف آئی آر میں؟ تو اس واسطے وہ بھی ڈینائی ہو رہا ہے. عجیب و غریب. آپ پوری قوم میں خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں سینئر بیوروکریٹس, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ 2 گھنٹے آپ کے خلاف ٹائریٹ کریں پریس کانفرنس میں, 5 گھنٹے این ڈی یو میں آپ کی تنقید ہو, وہ صحیح ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی تنقید کر دے تو وہ لگ جاتا ہے کیا کہتے کہ میوٹنی ہو گئی یا ٹیررزم کا چارج لگ جاتا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یعنی کہ پاکستان وہ واحد سو کال جمہوریت اب بن گئی ہے جدھر اور حکومت جو مرضی کہے, لیکن اپوزیشن کے سیاستدان کچھ نہیں کہہ سکتے, نہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی کٹ جاتی ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا, یعنی سب کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو چاہے کہتے نہیں, جو چاہے کی بات نہیں ہے. تو جو الزام پریس کانفرنسز میں لگتے ہیں اپوزیشن کے لیڈرشپ کے خلاف, خاص طور پہ عمران خان کے, یہ بھی تو جو مرضی کہہ دو, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ کھلی چھٹی ہے ان کو, میڈیا بلیک آؤٹ نہیں کرتا, بیپ نہیں کرتا, وہ ان کے لیے کھلی چھٹی ہے. اور جو سیاستدان ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں عمران خان کی طرح, ان پہ آپ یہ ریسٹرکشنز لگاتے ہو ہر قسم کی. یہ کدھر کی جمہوریت ہے؟ دنیا میں ایسا اور کہیں نہیں ہوتا. انٹرنیشنل میڈیا جب انٹرویو کر رہا ہے عمران خان کا, اور اس پہ حکومت اور حکومت کے جو حامی ہیں وہ شدید تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان پاکستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یا بات کرتے ہیں تو الزام کی, وہ برات جس طرح آپ نے کہا گولیوں کی, وہاں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں کیا ثبوت ہے. تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, وہ اپنی سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. نہیں, سٹوری ٹیلنگ نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ایز ایکس پرائم منسٹر, مجھے انفارمیشن انسائٹس سورسز سے ملتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں نا. ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ الزام لگا رہے ہیں, ہمارے پاس, خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس پروف ہے, مجھے بتایا گیا اندر سے, آپ انویسٹیگیٹ کریں. ہم تو چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں. ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہو, ایف آئی آر صحیح کٹے. ہم یہ تو نہیں کہ وی ہیونٹ ارائیوڈ ایٹ اے کنکلوژن. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ 3 شخص ملوث ہیں, کیا کہتے شہباز شریف, رانا ثناءاللہ. اب آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں تو دس از واٹ اٹ از. اور کیا کہتے ہیں ادھر آپ دیکھیں, اب میں آپ کا اور میرا انٹرویو میں بھی آپ کئی چیزیں بیپ کر دیں گے, لیکن اگر اور ان کے ساتھ اور کوئی آتے ہیں, بلکہ ایکوزیشن نہیں دیکھیں بہت ایکوزیشنز لگی ہیں عمران خان پہ, اور کہا کہ یہ غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے. اتنی سیاسی پریس کانفرنس آج تک نہیں ہوئی غیر سیاسی لوگوں سے, اور ان کی ایک الفاظ نہیں بیپ ہوا. کیوں نہیں آپ لوگوں نے ان کے الفاظ بیپ کے جب وہ عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے؟ این ڈی یو میں 5 گھنٹے میں عمران خان کی تنقید پہ تنقید ہوتی رہی, کسی نے کچھ نہیں کہا. جب ہماری باری آتی ہے ٹو رسپونڈ
اس تنقید کا جواب تو ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن آپ روز جواب دے رہے ہیں نا پھر. نہیں آپ مجھے بتائیں نا ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو پھر کیوں آپ لوگ کاٹتے ہیں؟ لیکن جو اعظم سواتی صاحب نے تقریر کی میں چلا نہیں سکتا, آپ نے سنی ہے وہ؟ بالکل ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے, غلط ہے, ان کا حق نہیں ہے. لیکن جو زبان وہ استعمال کرے اس کو کیسے بیپ نہ لگائے گا؟ میری بات سنیں, زبان آپ ان کی زبان کی objection ہے. کانفرنس میں کیا ہے اس پہ ہمیں بہت objection ہے. جس طریقے سے انہوں نے تقریباً کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور وہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں, اور جس قسم کی تنقید انہوں نے کی وہ تو آپ نے چلا دی. اور ان پہ کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کیا, ان کی وہ ویڈیو اس طرح نہیں نکلی. میں کہتی ہوں اعظم سواتی جتنا کہ کم ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے, مطلب جو ظلم اور تشدد اور زیادتی ہوئی ہے اعظم سواتی کے ساتھ وہ تو اور کسی کے ساتھ نہیں نہ ہوئی اس طرح سے. تو جو اگر ان کو غصہ ہے اور ہے تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ بولیں. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کسٹوڈیل ٹارچر کرو ایک شخص 74 year old 75 almost اس کو ابڈکٹ کرو, اس کو مارو پیٹو, پہلے اس کے گرینڈ ڈاٹرز کے سامنے ننگا کر کے کسٹوڈیل ٹارچر کرو, الیکٹرک شاکس دو اس کو, اور پھر وہ سارا جب ہو جاتا ہے اور وہ پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور کھڑا ہوتا ہے اور نام لیتا ہے جنہوں نے کیا ہے, تو اس کے بعد آپ یہ بےہودہ سی حرکت کرتے ہیں کہ اس کی اور اس کی وائف کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے میرج کی, اور ہم بڑا مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ آپ ویڈیو بنا کے اس کی وائف کو بھیجتے ہیں جو آج تک ہم نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی, پردے میں وہ عورت. یہ کوئی زیادتی نہیں ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کی لینگویج, میں تو کہتی ہوں جو وہ کہتا ہے کم بول رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے. اللہ نہ کرے اس طرح کسی کے ساتھ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اگر جیسے وہ بتا رہے ہیں اگر اسی طرح سے ہے, اسی طرح سے وہ جھوٹ بولیں گے, اپنی وائف کو ڈریگ کریں گے. کون کرے گا؟ وائف اور بیٹی دونوں کو. ہاں تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. ارشد شریف کیس میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پرسوں متوقع ہے پاکستان کی جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے 2 رکنی, وہ دبئی جائے گی. کینیا کی حد تک تفتیش مکمل ہو چکی ہے. اب دبئی میں 2 سے 3 روز قیام کر کے وہ دبئی سے کینیا جانے کے محرکات پر کام کرے گی. تو چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا ایک تعلق رہا ہے ارشد سے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ارشد شریف کے قتل میں کچھ اور ایسے بھیانک اور ہولناک دل دہلا دینے والے انکشافات ہو رہے ہیں. یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے اور بلکہ حکومت کو باضابطہ طور پر کنوے کر دی گئی ہے کہ یہ مس آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے. یہ ایک اسیسینیشن ہے جو پاکستان کے ایک بڑے صحافی کے ساتھ بدسلوکی کے بعد یہ رویہ اختیار کیا گیا. ڈاکٹر صاحبہ کچھ اور اطلاعات آپ کے پاس اگر آئی ہوں اس کیس کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں, میں نے میرے پاس جو ارشد نے مجھے بھیجا تھا اس نے مجھے 22 اکتوبر کو ایک اپنی ٹویٹ بھیجی تھی جو obviously پبلک تھی, ایک دن پہلے, اور اسی دن اس نے ایک مجھے بھیجا تھا ویلاگ اس نے جو بنایا تھا. دونوں چیزیں اس نے 22 کو کی تھیں, اور وہ کیا کہتے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی چیزیں ریویل کرتا ہے, وہ فیکٹ سوالات بہت سے پوچھتا ہے ٹویٹ میں. اور 23 کو ان کا قتل کیا گیا, اور اب واضح ہو گیا ہے کہ نہ صرف ان کو قتل کیا گیا, پہلے ٹارچر بھی کیا گیا. اور کینیا سے تو دیکھیں جو بھی رپورٹ آ رہی ہے اس پہ سوالات بہت سے اٹھ رہے ہیں, کبھی کچھ مسٹیکن آئیڈینٹی, پھر کچھ اور, وہ تو بالکل وہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں فرینکلی کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے, جیسے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز وغیرہ, ان کو ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنا کے کینیا جا کے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ایکچولی وہاں ہوا, کیونکہ ہماری حکومت تو کچھ نہیں بتائے گی. لیکن ہماری جو ٹیم ہے جو 2 لوگوں پہ ہے وہ ریلیٹیولی بہت اپ رائٹ. دیکھیں اپ رائٹ کا بات نہیں ہے, پریشر ان پہ آئے گا کہ یہ کچھ کہہ سکیں گے اصلیت. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اداروں پہ ہمارا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, جس طریقے سے ادارے بہیو کر رہے ہیں. تو یہی اوورآل اس واسطے یا تو سپریم کورٹ JIT بنائے جس پہ یہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کا تو کہہ دیا. ہاں تو بنائے نا پھر, بٹ کمیشن انویسٹیگیشن تو انہی سے کروائے گا. نہیں, انویسٹیگیشن خود تو نہیں کر سکتا, JIT ہونی چاہیے.
ताकि इन्वेस्टिगेट करे वो। लेकिन ये GIT थी, पहले इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने खुद निकाल दी। मेरी बात सुने, जिन लोगों ने FIRs कटवाई अरशद पे, जिन्होंने, और ये मैंने एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो अरशद ने मुझे मैसेज भेजा था 26 या 27 अगस्त को, अच्छा, मैंने उससे जब पूछा कि तुम किधर हो, हैवंट हर्ड फ्रॉम यू, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट हर रोज़ हर दूसरे दिन बातचीत होती थी, व्यूज़ एक्सचेंज करते थे। मैं 93 से उसको जानती हूँ, जब वो अपनी स्टूडेंट था और अपनी वालदा के साथ मेरे पल्स के ऑफिस में आया था। ही वांटेड टू वर्क विद मी टू गेट इनटू जर्नलिज्म। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी आपके पास पढ़ता रहा? नहीं, वो स्टूडेंट था, वो मेरे साथ जर्नलिज्म कर रहा था फिर पल्स में, तो उधर से आई हैव नोन हिम एंड उसको मैंने देखा है बड़ा होते हुए, इवॉल्व होते हुए, और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशंस करता था, पूरा डेटा लेके सारा कुछ करके। तो उसने मुझे मैसेज जो भेजा था, फाइनली जब कोई व्हाट्सएप और उस पर नहीं जा रहा था, मैंने उसे ट्विटर DM पे मैसेज भेजा था कि आर यू ऑल राइट, किधर हो? तो उसने कहा, हिज वर्ड्स वर, आई एम इन हाइडिंग डॉक, दे हैव सेंट असैसिन्स आफ्टर मी। और बाकी उसने कहा इसमें इंटरनेशनल और नेशनल नेक्सस है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वगैरह। तो ये उसने उस वक्त कहा था। कुछ अमेरिकन की प्रेजेंस भी वहाँ कही जा रही है। नहीं, देखिए, उसने बहुत सी चीज़ों पे रेवलेशंस की थी। उसने फॉर एग्जांपल साइफर के इशू पे और ये क्या कहते हैं कंस्पिरेसी पे, साजिश पे बहुत से एविडेंसेस दिए थे, और हिस्टोरिकली भी बताया था। ख़ास तौर पे उसने जो मुसद्दक का ईरान में कंपैरिजन पे पूरा प्रोग्राम किया था, और वो अपने फैक्ट्स हमेशा लेके आता था। तो सवाल जो जिन्होंने इस पे ये किया FIR, जिन्होंने इस पे हेड मनी डाली, असैसिन्स को भेजा इसके पीछे, जिन्होंने प्रेशर डाला UAE पे कि इसको वहाँ से आप निकालें, पाकिस्तान वापस भेजें, जो हम सस्पेक्ट करते हैं रियासत या जो भी इन्वॉल्व था FIRs में और इन सब चीज़ों में, वो खुद कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? बात तो ये बनती है ना। और मैं समझती हूँ जो कीनिया वाला पार्ट है, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को एक कमेटी बना के भेजना चाहिए टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ केन्या में। राइट। लॉन्ग मार्च अब आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, अगले 6 दिन में वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। अभी तक तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है कि ये हुकूमत आपके किसी मुतालबे के ऊपर हामी भरेगी। लग रहा है काम गई है शहबाज शरीफ, कभी आधा रास्ता वापस आता है, फिर लंदन भाग जाता है, फिर वापस जा रहा होता है, फिर वापस लंदन भाग जाता है। राना सना कुछ बीमार से हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया है। ख्वाजा आसिफ भी गालिबन लंदन भाग गए हैं। भागे तो नहीं, वो गए हैं। मतलब आप देखिए इस कैबिनेट के कितने मेंबर्स इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। प्लीज देखें, वो अपने बंदोबस्त कर रहे होंगे कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, तो हम कुछ अपना और लूट आपसे खौफजदा होके वो चले गए? नहीं, उनको पता है कि उन्होंने जो गंद किया है उनका मुश्किल पड़ेगी। उन्होंने जो सो कॉल्ड NROs लिए हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपना बंदोबस्त, पैसे संभाल रहे हैं, अपनी लूटी हुई दौलत संभाल रहे हैं, सारे बाहर भागे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम के आखिर में हमने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक लोगों के सामने एक सवाल रखा, आवाज़ खल्क़ क्या है? देखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। खान साहब भी एक लीडर है कि जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च होना है। खान साहब आएँ और अपनी एहतियात के साथ आएँ और वो लॉन्ग मार्च कराएँ तो कामयाब होगा इंशाल्लाह। लोग जो हैं वो इमरान खान के फ़ैन हैं और उनको पसंद करते हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी भी ठीक ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो है कामयाबी उनको इमरान खान से ही मिलेगी। इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान के कप्तान हैं, और वो एक ऐसे लीडर हैं कि वो घर बैठ के भी अगर कॉल देंगे ना धरने की या किसी प्रोटेस्ट की या लॉन्ग मार्च की, तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान से लोग उनके जो है वीडियो कॉल के ज़रिए या एक मैसेज के ज़रिए इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेंगे। इमरान खान की कॉल है, क्राउड निकलेगा, आज़ादी हकीकी आज़ादी की ये जंग है, और जो है अवाम इमरान खान के संग है, और इंशाल्लाह अवाम निकलेगी और भरपूर जो है शिरकत करेगी इस लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।